مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ پاک مقدر بدلنے کا ارادہ فرما چکے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ مرد اگر ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ گھمنڈ بھری باتیں کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وقت گھمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی کمزوریاں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کے پاگل پن کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ تکبر کی دو علامتیں ہیں، پہلی حق کا انکار کرنا اور دوسری لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جو عورت تمہیں ٹکرا دے اس کے ساتھ یہ دو کام کرو، وہ تمہیں قبول کر لے گی۔ اس کی نفرت کے باوجود اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو اور ہمیشہ اس کے بھلے کے لیے اور اس کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہو۔ مرد کی محبت نوافل کی طرح ہوتی ہے، رہ گئی تو ٹھیک ورنہ کون سا فرض تھی، اور عورت کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ جنت کی حوروں تک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ عورت اس سے بات کرنے کے لیے ترسے تو اسے چاہیے کہ وہ کبھی بھی عورت کو مکمل میسر نہ ہوں۔ آپ کا سفر آرام دے گا اگر آپ اپنے ماضی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی پاک اور مکمل شخص نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں سے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بھاگتے ہیں تو یاد رہے کہ آپ ہمیشہ اکیلے رہیں گے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ اپنے آپ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں آخرکار بدل ہی جاتے ہیں۔ جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دور سے بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں۔ مرد سمجھتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے تو وہ ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق کپڑے خریدتے وقت ہر بار بلیک رنگ پسند کرنا آپ کے ذہین ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا سکون کی نشانی ہے، مگر گندا پانی دیکھنا پریشانی کی علامت ہے۔ قرآن پاک کو بند رکھنا گھر سے نور کو ختم کر دیتا ہے، اور روز تھوڑا سا پڑھنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ زیادہ بولنے والا اکثر گناہ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ خاموشی ہی مومن کی پہچان ہے۔ گھر میں ناپاک کپڑے دیر تک رکھنے سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور نحوست بڑھ جاتی ہے۔ وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہی اصول عورت کا بھی ہے۔ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے دانت ہی آپ کی زبان کو کاٹ دیتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بغیر دوسرا کسی کام کا نہیں۔ یہ دنیا پیسے والوں کی چاپلوسی کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے اس کی نرمی چھین لیتے ہیں۔ جب آپ وصیت لکھنے بیٹھو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔
عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑ خانی، وہ کھیلنے والا اتوار اب فکروں میں گزر جاتا ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وقت نہ دے سکے، بس ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ جب کوئی اور دل کو بھا جائے تو پچھلی محبتوں پر لوگ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتا، روشنی کی طرف کر کے پتہ لگا لیتے اصلی ہے یا نقلی۔ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم سفر مخلص ہو تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے کرنا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ انسان بڑا سخت مزاج ہے، جس بات کا پہلے کبھی تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہی بات جب حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، جب واسطہ اور رابطہ اللہ پاک سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو انا، غصہ اور ضد سب چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو صرف پانی کے قطرے نہیں ہوتے جو نکلے، گرے اور ختم ہو گئے، بلکہ ان آنسوؤں کو اللہ پاک محفوظ کر لیتا ہے، اور سنا ہے کہ اس کے حضور ایک ہی آنسو کافی ہے۔ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ بنت حوا سے جو کھیلے اسے مرد نہیں کہتے۔ نفسیات کے مطابق مرد اپنی زندگی کا تقریباً 1 سال خواتین کو گھورتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ پاک سے اور اللہ پاک کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا، مگر کبھی جت لایا نہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ہفتے میں 3 بار دہی اور بیسن کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے، باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں، روزانہ ایک سیب کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق من پسند عورت کو 1 منٹ تک دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک کا ڈپریشن لیول مینٹین رکھتا ہے۔ محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ رویوں اور رویوں کے پیچھے چھپے نیت کا نام ہے۔ جس عورت کے دل میں محبت کا داغ ہو وہ عورت سب سے زیادہ صابر ہوتی ہے۔ ضمیر بیچ کر چمچہ گری کر کے کڑھائی گوشت اور بریانی کھانے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل مند جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہوتی ہے۔ کامیابی آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں بلکہ ماتھے کے پسینے میں ہوتی ہے۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہو سکتی جس کا شوہر بار بار اس کی تعریف کرتا ہے۔ وقت دریا کی طرح ہوتا ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے،
کیونکہ جو بہاؤ اس کا گزر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں گزرے گا۔ سچا پیار کرنے والا مرد اپنی پسندیدہ عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ محبت میں مرد کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کے معاملے میں ڈرپوک ہوتا ہے، جبکہ عورت محبت میں سچی ہو تو وہ دلیر ہو جاتی ہے۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں، موجود رہنے سے، ساتھ نبھانے سے، دھوپ میں سائے کی طرح چلنے سے زندہ رہتی ہے۔ جو شخص عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ دو وجہ سے عورت پتلی ہو جاتی ہے، ایک محنت مشقت سے اور دوسری کم سونے سے۔ دو وجہ سے عورت موٹی ہو جاتی ہے، کام میں سستی اور ہر وقت سوتے رہنا۔ جو عورت چوڑیاں شوق سے پہنتی ہیں وہ زندہ دل ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو بننے سنورنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور اپنے شوہر کے دل پر ہمیشہ راج کرتی ہیں۔ جس محبت کو تیسرے کے مشوروں سے نبھایا جائے وہ محبت نہیں رہتی، کیونکہ محبت میں تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہاں تیسرا آ کر مشورہ دے اس محبت کو خاک ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مرد کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ عورت کی حد سے زیادہ پرواہ کرتا ہے، پھر وہ عورت اس مرد سے بیزار ہو جاتی ہے اور نقصان مرد کو ہوتا ہے۔ مرد سخت مزاج ہو تو عورت کو شکایت رہتی ہے، اور اگر مرد محبت کرنے والا ہو تو عورت بیزار ہو جاتی ہے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستہ ہی بدل دیتے ہیں۔ شوہر کو پسند ہونا چاہیے بیوی کو شاپنگ کروانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب وہ عورت پر خرچ کرتا ہے تو اس کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کے من پسند شخص میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ کال بند کرنے کے بعد بھی بہت سے پل مسکراتے ہوئے گزر جائیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس وہ ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ جو لوگ ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں اور کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت آئینہ دیکھتی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ بہت مغرور ہے۔ جو عورت زیادہ تنہائی میں بیٹھی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت باوفا عورت ہے۔ جو عورت سر پر دوپٹہ نہیں کرتی تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کسی مرد کی ہمیشہ ہو کر نہیں رہ سکتی۔ وہ مرد عورت کو کھونے سے اتنا ڈرتا ہے کہ رات کو نیند تک نہیں آتی۔ جس مرد کو عورت نے اپنی توجہ اور محبت ترسا کر دی ہو، وہی اس کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے۔